سامعین، یہ نوجول فرقہ والے اس کے اعلیٰ سے لے کر ادنیٰ تک متفق نہ ہو سکے جس جشن عید میلاد النبی کو انگریز اور انگلش یا حکومت سے خوشامد کر کے لیا۔ ان کے اس زمانے میں مفتی مر گئے تھے اور انگریز سے لے کر کے اسے عشق رسول اور دین کا حصہ اور ہزار عیدوں سے افضل قرار دے دیا گیا۔ وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، یہ متفق نہ ہو سکے۔ ہاں، دیوبندی کو اپنی اس انگریز کا دیا ہوا طور طریقے پر جو ہے اکڑتے اچھلتے کودتے ہوئے یہ نعرہ لگانے میں جو ہے ان کو مہارت حاصل ہے کہ دیوبندی نعوذ باللہ من ذالک اگر اس طرح سے جو اچھل کود کر رہے ہیں میلاد نہ منائے تو گستاخ رسول ہے۔ لیکن آج تک یہ اس پر متفق نہ ہو سکے نوجول فرقے والے، کرسی اٹھائے قوم والے، کہ جشن عید میلاد النبی مستحب ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا کیا ہے، متفق تو ہو جائے۔ اتنی محنت کر کے نور بخش توکلی نے انگلش یا حکومت سے 12 وفات کا نام کو غلط قرار دے کر کے عید میلاد النبی رکھا، تو اس پر یہ لوگ متفق کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں، ان کو خوف اور ڈر ہے کہ حقیقی معنی میں جس دن یہ کہیں گے کہ یہ شریعت کی نظر میں یہ ہے، یعنی فرض ہے یا سنت ہے واجب ہے، تو اگر یہ متفق ہو کر کے کوئی ایک عمل قرار دے دے، اس وقت انہیں خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نور بخش توکل نے جو محنت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں انگلش یا اولاد ہونے کے متعلق پوری دنیا متفق ہو کر کے ان پر فتویٰ لگا دے۔ لیکن ہے تو وہی ہے۔ اب لیکن سامعین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کب متفق ہوں گے اس پر کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ یہ آپس میں لڑ بھڑ کر اس طرح ختم ہو جا رہے ہیں، کتنی ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہے، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ حقیقی معنی میں جشن عید میلاد النبی ہے کیا۔ حضرت عالم رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہاں، خیریت سے حضرت؟ حضرت فارغ ہیں؟ تو کچھ لوگ جو ہے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، کچھ لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، تو ابھی جشن عید میلاد النبی کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا جائے حضرت ان کو؟ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ خلاصہ کیجیے۔ میں اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ بولیے نا، جی آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جی، کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے حضرت؟ آپ کا موقف کیا؟ ہمارا موقف تو حضرت یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، سب مانتے ہیں۔ اب رہی بات کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن جو ہے خوشیاں منانا ہے کیا، یہ بات ہے۔ تو اب حضرت سنیں نا، جو آپ نے پوچھا ہے سنیں نا، جس طرح مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن میلاد جلوس نکالتے ہیں، ہے نا، ہر سال 12 ربیع الاول کو، جبکہ اسی لیے پوچھنا ہے کہ سنت سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، مستحب یا واجب کیا ہے؟ جبکہ احمد یار خان نعیمی صاحب جاء الحق میں لکھتے ہیں کہ علامہ سخاوی نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا۔ میلاد شریف کس زمانے میں نہیں تھا؟ تینوں زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا۔ اچھا، کب ایجاد ہوا؟ بعد میں ایجاد ہوا۔ آپ کا حوالہ دے رہے ہیں؟ جی، اس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ؟ جاء الحق، بعد میں ایجاد ہوا؟ جاء الحق، جاء الحق میں ہے؟ جی پرسنل پہ دیکھیں، پہلے نہیں تھا؟ جی پرسنل پہ دیکھیں۔ اور یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ رسائل میلاد محبوب ہے، یہ صلاح الدین سعیدی صاحب کی کتاب ہے، کتب خانہ امام احمد رضا لاہور۔ اچھا، وہ جاء الحق کا وہ صفحہ آپ بھیج سکتے ہیں میرے پاس؟ وہ بھی بھیج دیا ہوں میں آپ کو، اور یہ رسائل میلاد محبوب بھیج دیا جو انگلش یا حکومت سے نور بخش توکلی صاحب نے جو ہے، ان سے نور بخش توکلی صاحب نے رسائل میلاد محبوب میں لکھا ہے کہ نور بخش توکلی صاحب نے انگلیشیا حکومت سے، سرکار انگلیشیا سے درخواست کی تھی
کہ یہ جو 12 وفات کا لفظ ہے یہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ عید میلاد النبی کا نام کس نے دیا؟ انگریز نے دیا، کسی مفتی نے نہیں، کسی عالم محدث نے نہیں، انگریز نے دیا جشن عید میلاد النبی۔ تو جس جشن عید میلاد النبی پر فخر کر کے حب رسول اور عشق رسول کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ انگلیسی حکومت دے نہیں ہے۔ تو حضرت اس کو کیا کہیں گے؟ مستحب کہیں گے، فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، سنت کہیں، کیا کہیں گے؟ جو انگلش سے حکومت نے دی ہو کیا کہیں گے حضرت؟ ایک منٹ آپ لائن پر رہیے۔ ہاں لائن پہ ہوں، لائن پہ ہوں، میں لائن سے ہٹا نہیں ہوں۔ ہاں تو میں پوچھ رہا تھا آپ کیا کہیں گے؟ سنت کہیں گے، فرض کہیں گے، واجب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ سنت تو ثابت ہے یا واجب ہے ثابت یا فرض ہے؟ یہ مستحب ہے، جائز و مستحب ہے، مستحب ہے، سارے ثواب ہے۔ اچھا سنت نہیں ہے، سنت نہیں حضرت؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ کس طرح ملایا؟ جلوس نکال کر کے، جلوس نکال کر کے، جلوس نکال کر کے 12 ربیع الاول کو جلوس کے ساتھ میلاد، ہاں جلوس کے ساتھ منوایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جی میں جلوس نکالا گیا جی حضرت بریدہ بن اسلم کی روایت نہیں ہے؟ تو حضرت اگر اللہ کے نبی صاحب نے کیا ہے تو کیا یہ سنت نہیں مستحب ہے؟ یہ کیا اگر اللہ، ارے میلاد منانا تو اللہ کی بھی سنت ہے یار۔ آپ تو مستحب کہہ رہے ہیں حضرت، آپ تو مستحب ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ اور یہ میلاد ابھی تم نے کہا نا کہ میلاد تینوں زمانوں میں نہیں تھا، جی نبی نے نہیں منایا، بعد میں ایجاد ہوا۔ ہاں میلاد منانے والا تو خود اللہ ہے۔ ہاں تو حضرت میں کیا پوچھ رہا ہوں، میلاد منانا تو اللہ کی بھی سنت ہے، تو نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین کی بھی سنت ہے۔ جی 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 نہیں تھا میلاد۔ تو عالم رضا صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح منایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد کس طرح منایا؟ اس طرح منایا، ہاں فرشتوں کو جمع کر کے، خیر جمع کر، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھی بات۔ نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حمد و ثنا تعریف بیان کی۔ بالکل بالکل، سنو تو پہلے جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو ہاں ملائے اعلیٰ میں جمع کیا، جی ٹھیک ہے، جی اور سب سے عہد لیا گیا جی کہ میرے بندو، میں تم سب کو نبوت و رسالت دے رہا ہوں۔ کہاں پہ؟ کون سی آیت میں؟ کون سی آیت میں حضرت؟ کون سی آیت میں؟ کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا ترجمہ پڑھو۔ ہاں لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، ٹھیک ہے دلیل یہی چلیں ہے، ٹھیک تو ہے۔ جی اللہ نے خود اپنے حبیب کا میلاد منایا کہ جب تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا اچھا اور ان کی مدد کرنا۔ جی 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 تو میلاد کسے کہتے؟ نبی کے ذکر کرنے کا نام ہی میلاد ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو بتاؤ، اللہ نے یہ نبی کا ذکر جی ملائے اعلیٰ میں تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے نبی جی کا میلاد کیا کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات کہا آپ نے حضرت۔ تو ایک بات پوچھوں میں حضرت، بالکل۔ تو کوئی اگر صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر دے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش بیان کر دے تو میلاد کا حق ادا ہو جائے گا نا؟ جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں نا، جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں، صرف سیرت، اگر سیرت بیان کر دے، حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کر دے تو میلاد کا حق ادا ہو جائے گا نا؟ آج جلوس نکالنا پڑے گا؟ نہیں، یہ تو میں نے نہیں کہا کہ یہ فرض سے ثابت ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جلوس نکالنا ثابت نہیں ہے؟ فرض سے پہلے جملے سنو پہلے۔ جی جی بولے بولے۔ ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ فرض سے ثابت ہے، آپ نے سنت کہا ہے، عشق سے تعلق ہے، آپ نے سنت کہا ہے، جلوس کے تعلق سے۔ آپ نے میلاد کو جلوس سنت کہا آپ نے؟ جلوس کا لفظ تو ابھی استعمال ہوا ہے، ہاں ہاں تو اچھا تو میں نے دلیل ہی نہیں دی ہے، تو ماشاء سنت اللہ، تو کہا میں نے۔ تو ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے۔ تو حضرت میں کیا پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بریدہ بن اسلمی نے جلوس نکالا، حضرت میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ میرے نبی ہاں بولو کیا پوچھ رہے ہو؟ ابھی تو جلوس کی باتیں چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، اور یہ بعد میں ایجاد ہوا۔ بھائی صحابہ سے آپ ثابت کر رہے ہیں، اللہ سے بھی ثابت کر رہے ہیں، تو حضرت یہ اگر اللہ سے ثابت ہو، نبی سے ثابت ہو، تو مستحب ہوگا یا سنت فرض ہوگا؟ یہ بتائیں نا، جو نبی سے ثابت ہو۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مستحب کہا ہے، تو جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو
اللہ سے ثابت ہو، صحابہ سے ثابت ہو، مستحب ہے. نہیں، آپ نے جو کہا ہے، جی آپ پہلے یہ بتائیے جی کہ سائل بن کر آئے یا بحث کرنے کے لیے، وہ بتائیے. نہیں، جانکاری کے لیے، جانکاری کے لیے، بس جانکاری کے لیے امت تک یہ بات پہنچے حضرت، سائل نہیں ہے. امت تک بات پہنچے جانکاری کے لیے میں کہ حقیقت کیا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سنت سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، مستحب؟ اگر مستحب ہے، اللہ کی بھی سنت ہے. ہاں پہلی بات سنو، جی جی تو میلاد منانا نبی کی بھی سنت ہے. اچھا نبی نے خود اپنی پیدائش کا میلاد منایا. ہاں ہاں؟ تو یہ ہم اہل سنت و جماعت ہوں میلاد منانے کو ہاں. نبی کی سنت سمجھتے ہیں اور اللہ کی بھی سنت سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے مستحب کہا، ہیں؟ ابھی آپ نے مستحب کہا، کس نے؟ آپ نے کہا مستحب ہے. ہم مستحب تو جائز بھی ہے. ہاں تو مستحب سنت دونوں ایک ہی مقام کا ہے. نہیں، بالکل نہیں. تو آپ نے ایک بار مستحب کہا، سنت کہا. کیا؟ جو چیز آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کہہ رہے ہیں تینوں زمانوں میں نہیں تھا، وہ سنت ہے. وہ تینوں زمانوں میں نہیں تھا. ہاں، حوالہ بھیج دیں، حوالہ آپ کے پرسنل پہ دیکھیں نا، واٹس ایپ پہ دیکھیں نا، بھیجو. بھیج دیا، دیکھ لیں حضرت. اور دوسرے حضرت کیا بول رہا ہوں میں، اللہ کے نبی علیہ، آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی میلاد کس طرح منایا تھا؟ کس طرح منایا تھا؟ صحابہ کو بٹھا کر ہاں، کیا کہا تھا؟ اپنی ولادت بیان کی ہے. ماشاء، اچھا یہ، اچھا وہی حضرت میں وہی پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی شخص صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت، مناقب اور سیرت بیان کر دے تو یہی میلاد کے لیے کافی ہے نا حضرت؟ کافی تو ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں لیکن اور کوئی جائز طریقے سے منائے بڑھیا سے، ہاں. تو اس میں بتائیے خلاف سنت کہاں ہے، خلاف شرع کہاں ہے؟ نہیں میں آپ حضرت میں نے یہ سوال نہیں کیا حضرت. ذکر کر دے. مولانا عالم رضا صاحب، میں یہ سوال میں نے یہ پوچھا، اگر کوئی آدمی جلوس نہیں نکالے یا 12 تاریخ کو نہیں نکالے، اللہ کے نبی علیہ کی سیرت بیان کر دے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، تو کیا نبی علیہ السلام کی میلاد نہیں کر رہا ہے؟ میلاد سے انکار نہیں ہے، لیکن جلوس نکالنا بھی حدیث سے ثابت ہے بھائی. کہاں ثابت ہے جناب جلوس؟ ابھی بریدہ بن اسلمی سے میں نے نہیں بتایا ابھی. وہ کب کا واقعہ ہے وہ؟ ذرا عبارت پڑھنا ذرا. مدینہ شریف جب تشریف لے جا رہے تھے، ہاں جب مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے، بریدہ بن اسلمی کچھ لوگوں کو لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، پیچھا کر رہے تھے. اللہ کا فضل دیکھو کہ سب کے سب صاحب ایمان ہوئے. حضرت بریدہ بن اسلمی نے کہا، یا رسول اللہ، جب آپ پہلی بار داخل ہو رہے مدینہ شریف میں تو ایسا کیجئے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں اپنا امامہ شریف. جلوس انہوں نے ایسا کہا تھا، جلوس نکال رہے ہیں، ایسا کہا تھا انہوں نے. تو جلوس کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جلوس کی تعریف کرو. اچھا ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے. نہیں، جلوس کی تعریف تو کر لو. تعریف کرنی پڑے گی تو ہی مطلب اس کا حق ادا ہوگا. نہیں، جلوس کی تعریف تو کرو. میں وہی پوچھ رہا ہوں، جلوس کی تعریف کرنی پڑے گی ایسا؟ ابے جلوس کہتے کسے ہیں؟ ابھی تو تم نے کہا کہ میں سائل بن کے آ رہا ہوں. جی تم سائل نہیں ہو، سائل کلامہ. ہاں جی، میں بات کر رہا ہوں، وہی بول رہا ہوں میں. تم پہلے یہ بتاؤ جلوس کہتے کسے ہیں؟ جی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس روایت کو تم مان رہے ہو کہ نہیں؟ تم کتاب دیکھ کے بیان کر رہے ہو. الحمدللہ میرے سامنے کوئی کتاب نہیں ہے بیٹا. الحمدللہ بول رہے ہیں آپ، کتاب نہیں الحمدللہ بول رہے ہیں. کتاب ہو تو الحمدللہ بولے نا. تم کتاب سے تم دلیل پیش کر رہے ہو، ہاں، اور وہ بھی بیکار کی دلیل پیش کر رہے ہو. استغفر اللہ. حضرت مولانا عالم رضا صاحب، میں آپ کے مسلک کے علماء کی کتاب پیش کر رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں بیکار، تو آپ اس کا جواب دے دینا. میں آپ کو جلوس کے متعلق کہہ رہا ہوں، سنیں حضرت، میں بتا رہا ہوں. حضرت ذرا خاموش رہیں، میں جلوس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جلوس کسے کہتے ہیں اور آپ لوگ کیا جلوس نکالتے ہیں. یہ کتاب کا نام ہے، آپ کے پرسنل میں دیکھیں. پہلے عید آپ نے پہلے کہا مستحب، بعد میں کہا سنت، لیکن آپ کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسلک والے نے کیا کہا ہے اس کو. یہ دیکھیں، میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، یہ انوار آفتاب صداقت کتاب آپ کی ہے، فضل احمد صاحب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ. دیکھیں، آپ کر رہے ہیں پہلے کہا مستحب، بعد میں جب میں نے کہا کہ پھر آپ نے کہا سنت، پھر آپ کے علماء کہہ رہے ہیں فرض کفایہ. اب جلوس کے متعلق دیکھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، مفتی سید صابر حسین یہ اس میں لکھ رہے ہیں کتاب صفحہ نمبر 100 پر کہ جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے.
حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں، حضرت سنیں، لکھا ہے حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس سے روکا گیا، جبکہ میلاد شریف کے انعقاد کے لیے صبح ہی سے سڑکوں اور راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو نماز کے لیے راستے میں راستہ روکنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ جب نماز کے لیے روکنے قرار دیا ہے، بتائیں جشن عید جلوس کے لیے تو اور زیادہ کراہیت ہوگی اس کے اندر۔ کیا نماز کے لیے جلوس منع کیا ہے؟ تو جو جلوس نکالتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، پہلے یہ بتاؤ۔ میری بات سنیں، ہاں وہی بول رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا ہوں۔ تم کتاب مت سنا یار۔ جی سنیں، الحمدللہ بغیر جی، کتاب دیکھ کر تم جیسوں کا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے حضرت، آپ کے پاس کتاب ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں۔ آپ کے پاس کتاب ہوتی ہی نہیں، آپ کے پاس کتاب ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ بغیر کتابیں اٹکل اور عقل سے اور نفسانی خواہشات سے اور شیطانیت کے شیطان کو راضی کرنے کے لیے شیطانیت کے راستے پر چل کر کے یہ جو ہے آپ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں، نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ سنو، دلیل سنو۔ ہاں، حوالہ بھیج سکتے ہیں جناب میرے پرسنل پہ؟ اب سنو، حوالہ بھیج سکتے ہیں میرے پرسنل پہ؟ تم وہیں سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ہم کو یاد نہیں ہے۔ نہیں یاد نہیں ہے تو پھر ایسی اٹھ پٹانگ مت بولو جناب۔ دیکھو، حوالے کے ساتھ بات کرو، عوام تک پہنچے گی۔ اب اس طرح غلط جھوٹ بول دیں گے حدیث کے اوپر، جھوٹ بول دیں گے قرآن کے اوپر، جھوٹ بول دیں گے صحابہ کرام جو حضرت بریدہ رضی اللہ متعلق آپ کہہ رہے ہیں حضرت عالم رضا صاحب، یہ تو ہجرت کا موقع پر ہے۔ سنے گا پہلے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتائیں نا آپ۔ سائل بن کر آئے، سنو پہلے بھائی، جانکاری کرنا ہے، جانکاری غلط ہوگی پکڑوں گا نا۔ جانکاری لو، ابھی پہلے جانکاری اگر غلط دوں گا تو پھر بتانا پھر۔ ہاں، تو آپ میں نے جو کتاب آپ کی بھیجی اس کو جواب دینا، جواب اس کو دینا۔ پہلے الحمدللہ میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اب سنو۔ ہوگے بھی نہیں، اب دوبارہ ہوگے بھی نہیں، تم اب دوبارہ ہوگے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا فاتحہ ہو یا صلاۃ السلام ہو، جو بھی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں کرتے ہیں۔ سنو، اچھا تو ابھی آپ نے بولا کہ یہ مستحب ہے، تو جو قرآن کی روشنی میں جو عمل ہو ثابت ہو وہ آپ کے نزدیک مستحب ہے؟ نہیں، وہی میں تم سے بتا رہا تھا کہ تم سائل بن کر آئے ہو یا کیا، اس لیے میں تمہارے سامنے وہ بتایا کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس لیے میں نے مستحب بھی بولا، جائز بھی بولا، مستحسن بھی بولا، سب بولا۔ لیکن تم تو یہ سب جانتے ہو، تم یہاں عوام تک بات پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ میرا امتحان لینے آئے ہو۔ سنو، اب امتحان لو بڑھیا سے، وہی سمجھ لے آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں، میلاد پاک سنت الہیہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، سنت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ پھر مستحب کیسے ہوا یہ؟ پھر مستحب کیسے ہوا؟ تو میں کہہ رہا ہوں، ہاں بولے۔ اب تم سنو، اب تم اعتراض کرنے جو آئے ہو نا، ہم میرا امتحان اب سنو، تم پھر بولو کچھ نہیں۔ جب تم ساحل بن کر آئے ہو تو ساحل کا کام ہے سننا۔ نہیں، آپ نے تسلیم کیا نا، امتحان لے رہا آپ کو، میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں، بولیں آپ لے رہے ہو نا، آپ نے قبول کیا؟ ہاں بولیں۔ ہاں سنو، اولاً تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی بولے بولے۔ اور اس کا حکم کیا ہے، پہلے بات پوری سنو پھر، ٹھیک ہے؟ اب میلاد شریف کی حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی جی۔ عمل شریف کے واقعات کو بیان کرنا ہوتا ہے، نور محمدی کے کرامات اور نسب نامہ یا شیر خارجی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا۔ جلوس پر بھی آؤں گا، پہلے میلاد کی بات سے ختم ہو جانے دیں۔ وہ تو ناجائز کرا دیا میں نے، ثابت کر دیا میں نے آپ کے یہاں سے۔ کیا جلوس ناجائز ہے؟ آپ کے گھر سے ثابت کیا میں نے، مکروہ ہے۔ جلوس مکروہ ہے؟ ہاں، آپ کے گھر سے حوالہ دیکھیں نا، آپ حوالہ دیکھو، کتاب آپ کے سامنے ہے۔ ناجائز ہے، پہلے یہ بتا، لفظ جلوس ناجائز ہے؟ آپ کے گھر سے میں نے ثابت کیا جناب، جب یہاں پہ لکھا ہے جب راستہ نماز 5 وقت کی نماز کے لیے راستہ روکنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ جبکہ تھوڑے دیر کے لیے ہے۔ یہاں آپ کی کتاب میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیں نا، یہی لکھا ہوا ہے جب راستے کا حق، سنیں میں عبارت پڑھ رہا ہوں جناب، ہاں پڑھ رہا ہوں، جب راستے کا حق معطل نہیں نماز کے لیے، کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا در مختار کی عبارت کو نقل کر کے یہ واضح فرمایا کہ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز سے اہم نہیں ہے جشن عید میلاد النبی۔
وہ بے شک ہاں نماز حالانکہ تو عبادت ہے۔ سنیں نا، ہاں حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس سے روکا گیا، جبکہ میلاد شریف کے انعقاد کے لیے صبح ہی سے سڑکوں اور راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، اب بتائیں یہاں پہ جب نماز کے لیے جائز نہیں تو اس کی جائز کیسے ہو جائے گا؟ اب دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، جشن عید میلاد النبی کے متعلق ہر سال آپ لوگ جو مناتے ہیں، ہر سال یہ دوسرا رسائل میلاد محبوب لکھا ہے، رسائل میلاد محبوب صفحہ نمبر 12 میں لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ مجالس میلاد جو موجودہ صورت میں پیش کی جاتی ہیں یا جس طرز پر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہا ہے، نہ عہد رسالت میں موجود تھی اور نہ عہد صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی بعد میں کئی صدیوں۔ ہاں کتاب بھیج دیں، رسائل میلاد محبوب پڑھ رہا حبیب، میرے واٹس ایپ میں آیا ہی نہیں ہے، میں بھیج دیا، دیکھیں بھیج دیا میں، یہ دیکھیں میں یہ پڑھ رہا ہوں ایک بار۔ ڈاٹا بند ہے بھائی۔ نہیں حوالہ پہنچ چکا ہے جناب، اچھا تو حوالہ پہنچ چکا ہے۔ دیکھ کے پھر بات کر لیتا ہوں میں آپ سے۔ ہاں لیکن آپ نے جو کہا لفظ جلوس کو ناجائز کہا ہے، پہلے یہ دیکھ لوں پہلے۔ بھائی جب نماز کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کے جائز کیسے ہو جائے گا؟ یہ بول رہا ہوں میں، ناجائز اپنی طرف سے فتویٰ لگائیں، آپ ناجائز کا فتویٰ آپ لگائیں۔ میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام زمانے میں نہیں تھا، بعد میں اگر کرے تو کم سے کم مکروہ تو ہے، وہ مکروہ تو ہے۔ رک جا ابھی ہاں بولو مت۔ اور آپ نے ایک مرتبہ کہا مستحب ہے، بعد میں کہا یہ سنت ہے، پھر آپ کے نہیں، پہلے میں تم کو دیکھ رہا تھا کہ تم سائل ہی بن کر آئے ہو یا امتحان لینے کے لیے؟ امتحان لینے، سمجھ لیجیے امتحان لینے کے میں تو لیے۔ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے، سنو، آپ امتحان جب لے رہے ہو نا، ہاں فیل ہو گئے سنو میری آپ فیل ہو گئے امتحان میں، کیا فیل ہو گئے؟ امتحان فیل ہو گئے۔ کو بولنے جانتے ہو، بے اعتراض کرنا جانتے نہیں جناب اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اعتراض نہیں، آپ غلط چیز کو دین کا حصہ مان رہے ہیں، جبکہ آپ کے ہو۔ یہاں اس کو بھی ہم حدیث سے ثابت کریں گے، الحمدللہ حدیث- صحابہ سے سنت ہے۔ ارے سنو میری بات سنو، عالم رضا صاحب میں کیا بول رہا ہوں، ذرا ایک بار سنیں۔ عالم رضا صاحب، آپ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا، وہ تو ہجرت کے موقع پر ہے، میلاد کے موقع پر نہیں ہے، وہ ہجرت کے موقع پر ہے، تو آپ اس کی ہجرت کا نام لیں، کیونکہ آپ کو قربانی دینے نہیں آتی، آپ کو صرف عیش پرستی کرنے، موج مستی کرنے آتا ہے، آپ کو قربانی سے۔ ہجرت ایک قربانی ہے، ہجرت ایک قربانی ہے، مجاہدہ ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ چھوڑنا ہے۔ ہجرت کو آپ میلاد میں لا کر کے لوگوں کو راستے پہ نچوا دیا آپ نے، عورتوں کو باہر نکال دیا، کھلا آزاد کر دیا، اس طرح آپ لوگ دین پھیلائیں گے؟ یہ آپ کا دین ہے؟ سننے کے لیے بات نہیں کی ہو بیٹا، اب مجھ سے کچھ سنتے نہیں ہو۔ سنا اب حوالہ دو، ہم تو یہاں بچوں کے بیچ میں ہو، سرکاری مدرسہ ہے میرا، بولیں یہ بچے چلا رہے ہیں کہ بات کر بھی نہیں بولے دیں، حوالہ دیں، بھی بولنے جا رہے ہیں، بچے کو بھی دھیان دینا پڑ ارے رہا ہے۔ نہیں آپ بول رہے ہیں، ہاں جی، تم ایسا کرو، مجھ کو تم 2:30 بجے فون کرو، 2:30 بجے نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کام کریں، 9:30 بجے فون کروں گا آپ کو 9:30 بجے فون کروں گا، چلے گا؟ 9:30 بجے رات میں؟ ہاں ہاں بالکل کرو تم۔ ہاں لیکن ایک بات بتا دیں مجھے ایک بات بتا دیں، آپ سنت ہے، مستحب ہے یا فرض ہے کیا آپ کے نزدیک ابھی بھی؟ کیا 3 حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ ارے میلاد مصطفیٰ سنت الہیہ بھی ہے، سنت رسول پاک بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، تو سنت ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو سنت ہے، جو نہ کرے، الہیہ بالکل۔ ہاں تو اچھا میں بتا رہا ہوں، کیا جو 12 تاریخ کو جلوس نہ نکالے، جشن عید میلاد النبی اس دن نہ مناوے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، جلوس نہ نکالے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جو جلوس نہ نکالے، ہاں جشن عید میلاد النبی یا جلوس نہ کرے، یار محبت مصطفیٰ سے ثابت ہے یار، جلوس نکالنا یہ محبت کی دلیل ہے، دلیل ہے؟ ہمارے اندر محبت ہے کہاں؟ اچھا اگر جلوس نکالنا محبت کی دلیل ہے تو یہ آپ کی کتاب میں کہی جا رہی ہے کہ جب 5 وقت کی نماز کے لیے اجازت نہیں ہے تو جلوس کے لیے کیسے آزادی ہوتی ہے؟ ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں، سنو ہم لوگ تو یہ محبت نہیں کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ نکالتے ہیں تو نماز کے وقت میں ہم لوگ مسجد پہنچ کر یا کسی میدان میں پہنچ کر الحمدللہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی شاید۔ اچھا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرمایا در مختار کی عبارت نقل کے فرمایا کہ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا، یعنی راستہ روکا جا نہیں سکتا، بھیڑ لگائی نہیں جاتی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟
یعنی جلوس جو ہے یہ جائز ہی نہیں، اس سے راستہ معطل ہوتا ہے، گاڑی کا رخ بدل جاتا ہے، لوگ کہیں اور سے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ رات میں کال کیجیے، آپ جواب دینا، آپ تو اپنے دھرم کے موقف پر نہیں ہیں، کبھی آپ سنت کہہ رہے ہیں، کبھی مستحب کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں فرض کفایہ ہے۔ ابے میں تم کو وہ کیا کتنی بار کہوں گا کہ تم ساحل بن کر آئے ہو یا کیا بن کر آئے؟ تو آپ نے تسلیم کر رہے، امتحان دے رہا ہوں، اب امتحان میں فیل ہو گئے آپ، ساحل بن کر آئے ہو؟ آپ امتحان میں فیل ہو گئے؟ نہیں، میرا امتحان لینا ہے نا تو تم مدرسے کے بعد کال کرنا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ابھی تو کم سے کم ہاں ابھی تو آپ فیل ہو گئے، ماشاء اللہ، اچھی بات۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔